دیوانوں کی طرح چیختی چلاتی سائمہ کی آوازوں نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اپنے بالوں کو نوچتی وہ پورے گھر میں بغیر دوپٹے بغیر چپلوں کے یہاں سے وہاں بھاگتی پھر رہی تھی۔ کبھی کسی دیوار سے سر ٹکراتی، کبھی ہاتھ میں پہنی چوڑیوں کو توڑنے کی کوشش کرتی۔ کیا ہو گیا ہے میری بچی، کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہو؟ بی جان نے جب اپنی لاڈلی پوتی کی یہ حالت دیکھی تو وہ بری طرح سے رونے لگی۔ دیکھو تو ذرا کیا ہو گیا ہے اس کو، بی جان نے اپنی بڑی بہو کو مخاطب کیا، جو حیران پریشان سی اپنی بڑی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جو کل رات تک تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب اچانک سے اسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ سائمہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بیٹی کو زور سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے انہوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن سائمہ تو آنکھیں چڑھائے بال بکھرائے انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہٹ جاؤ میرے پاس سے، پاگل ہو گئی ہوں میں، سب کو مار ڈالوں گی اب، وہ جنونی کیفیت میں کہتی ہوئی اپنی ماں اور بی جان کو خوف زدہ کر گئی۔ کہا تھا میں نے تم لوگوں سے، بچی پہ اتنا پریشر مت ڈالو، شادی نہیں کرنا چاہتی وہ زوریز سے، لیکن تم لوگوں نے ایک نہیں مانی میری۔ بی جان کی بات پہ بڑی بہو نے ناراض نظروں سے انہیں دیکھا۔ بی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سائمہ بچی ہے ابھی، اسے اپنا صحیح اور غلط نہیں پتہ، زوریز اس کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ بڑی بہو نے بی جان کی بات کاٹتے سائمہ کو پکڑ کے ایک طرف بٹھایا۔ دیکھو تمہارے بابا جان آنے والے ہیں، سائمہ ان حرکتوں کا الٹا نتیجہ نکلے گا، وہ تمہیں سال بھر سے پہلے ہی زوریز کے ساتھ رخصت کر دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ ساری ڈرامے بازیاں بند کرو۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ جہاں آرا بیگم کا غصے سے دماغ خراب ہو رہا تھا۔ بیٹی نے سارے گھر میں تماشا لگا رکھا تھا، وہ تو شکر تھا کہ ابھی کوئی مرد گھر پہ موجود نہیں تھا۔ اوپر والے پورشن سے سائمہ کی چچی فرزانہ بیگم بھی چلی آئیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح کس بات کا ہنگامہ ہے؟ اور پھر جیسے ہی ان کی نظر سائمہ پر پڑی تو اس کی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ اسے کیا ہو گیا؟ یہ صبح صبح کیوں بال بکھرائے بھوتنی بنی بیٹھی ہے؟ طنزیہ سے انداز میں کہتے وہ بھی بی جان کے برابر میں بیٹھ گئیں، اور جہاں آرا کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ اگر فرزانہ بیگم کو پتہ چلتا کہ ان کی بیٹی اپنی شادی کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے ہنگامہ کھڑا کر رہی ہے تو سارے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ دیتی اور ان کی بدنامی میں کوئی کسر نہ رہتی۔ کچھ نہیں، بس اس کو تو عادت ہے ایسے ہی گھر میں ہنگامہ کر کے سب کا دل لگائے رکھنے کی۔ چلو سائمہ اٹھو، کمرے میں چلو۔ زہرا بیگم نے بیٹی کو پکڑ کے کھینچنا چاہا، لیکن اس نے انہیں اتنی بری طرح دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کے بی جان کے برابر صوفے پہ جا کے گری۔ کون ہیں آپ؟ میں آپ کو نہیں جانتی، میں کسی کو نہیں پہچانتی، میں ایک ایک کی جان لے لوں گی۔ اپنے ہاتھوں سے چوڑی توڑتے اس نے اس ٹوٹی چوڑی کو اپنی کلائی کی نس پہ رکھ دیا تھا۔ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میری کوئی شادی نہیں ہو سکتی۔ گھراتے ہوئے اس نے صاف لہجے میں سب کو انکار کیا تھا۔ فرزانہ بیگم کی تو یہ سنتے ہی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ارے ارے بھابھی، اس کے تو دیدوں کا پانی ہی مر گیا ہے، کیسے بڑوں کے سامنے اپنی شادی کے لیے انکار کر رہی ہے، اور یہ اس کا ایسا حال کیوں ہو رہا ہے؟ سوچیں تو ذرا، اگر کلثوم کو پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی ان کے بیٹے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تو کیا ہوگا؟ کانوں کو ہاتھ لگاتے فرزانہ بیگم نے وہ بات کہی جسے سن کے جہاں آرا بیگم کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے فرزانہ، خدا کے واسطے ان کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات نہ کرنا، اس کو عادت ہے مذاق کرنے کی، تمہیں تو پتہ ہے نا۔ جہاں آرا بیگم کا یہ سوچ کے ہی خون کھولا تھا کہ کہیں ان کی دیورانی جان بوجھ کے ان کی سمدھن کے آگے کوئی ایسی ویسی بات نہ کہہ دے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھابھی جان کسی سے کچھ کہنے کی؟ لیکن آپ خود تو سوچیں، ایسی باتیں بھلا چھپتی ہیں کیا؟ آج یہ بے بانگ دہل ہمارے سامنے شادی کے لیے انکار کر رہی ہے، کل کو شادی والے دن قاضی صاحب کے منہ پہ انکار کر دیا تو آپ کیا کریں گی؟ میں تو کہتی ہوں ایک بار بچی سے پوچھ لیں، یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ ابھی کلثوم بہن کو منع کر دیں۔ صوفے کے اوپر ٹانگیں چڑھاتی وہ بہت پرشوق انداز میں مشورہ دے رہی تھیں۔ ان کا تو کب سے ارادہ تھا کہ کلثوم کے بیٹے زوریز کے ساتھ وہ اپنی ہانیہ کا رشتہ طے کر دیں، لیکن کلثوم نے ہانیہ کے بجائے رشتہ ہی سائمہ کا مانگا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہا ہے نا میں نے،
जहाँ आरा बेगम ने बी जान की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा तो उन्होंने भी छोटी बहू को सख्ती से समझा दिया कि किसी के सामने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साइमा अभी तक अपनी जगह पे टिक के बैठी हुई थी और मुस्तकिल एक ही बात दोहरा रही थी कि वो किसी से भी शादी नहीं कर सकती। उसका लहजा, उसका अंदाज़ बिल्कुल अलग था। उसका गुर्राना, बाल बिखराए नीची नज़रों से सबको देखना, वो हर किसी को खौफजदा करने लगी थी। साइमा बेटे, क्या बुराई है ज़ोरैज़ में? बी जान ने मोहब्बत से पूछा तो साइमा ने अजीब सी नज़रों से उन्हें देखा। आप कौन हैं? अपना सर खुजाते जब उसने बी जान से इस तरह से बात की तो उनके होश उड़ गए। क्या हो गया मेरी बेटी, मुझे नहीं पहचानती हो क्या? बी जान ने अपने दिल पे हाथ रख के सवाल किया और बदले में उन्हें इनकार सुनने को मिला। उसके बाद तो उनकी आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला। अरे क्या हो गया है मेरी बच्ची को? बुलाओ कोई, मेरे शमशाद को बुलाओ, शाहमीर को बताओ कि हमारी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया है। अपने दोनों बेटों के नाम लेते हुए बी जान ने एक नया वावेला खड़ा कर दिया और जहां आरा बेगम दिल थाम के रह गई। बी जान, हम घर के मर्दों को ये बात नहीं बता सकते। क्या कहेंगे कि ये ज़ोरैज़ से शादी नहीं करना चाहती इसलिए ये ड्रामा कर रही है। पागल हो गई हो जहां आरा, ड्रामा नहीं कर रही है तुम्हारी बेटी। उसकी हालत नहीं देख रही हो? हमारी इतनी फर्मा बरदार बच्ची है, कभी इसने ऐसा नहीं किया। मंगनी में 4 दिन रह गए हैं और उसकी हालत तो देखो। मुझे तो लगता है बदनज़र हो गई है। बी जान सीना पीट पीट के रो रही थी और जहां आरा बेगम बस हक्का बक्का सी खड़ी थी और साइमा ने अपनी चूड़ियों को तोड़ तोड़ के अपने हाथों को लहू लुहान कर लिया था। मुझे तो लगता है इस पे कोई आसेब चिमट गया है। कल आपने भेजा था ना दोस्त की शादी में, पीले रंग का जोड़ा पहन के, बाल खोल के, हाथों में फूलों के कंगन। ये तो होना ही था। मैंने तो पहले ही टोका था इसे कल निकलते निकलते वक्त भी कि कम से कम ये पीला जोड़ा ना पहन के जाए। खुले में शादी थी, लेकिन समझ कहाँ आती है इन बच्चियों को। घर के मर्दों को तो बताना ही पड़ेगा। यकीनन इस पे कोई आसेब चिमटा है। फरजाना बेगम ने पूरे यकीन के साथ इस बात पर मोहर लगा दी कि साइमा के ऊपर कोई आसेब चिमट गया है। अब तो जहां आरा बेगम को वाकई कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वाकई आज से पहले कभी साइमा ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की थी। इससे पहले कि घर के मर्दों को वो लोग फ़ोन करके बुलाते, दोनों भाई खुद ही चले आए। उन दोनों का मुश्तरका कारोबार था और वो अक्सर लंच के औकात पे इकट्ठे घर आ जाया करते थे। अभी भी इत्तेफाक से वो दोनों लंच के लिए ही आए थे, लेकिन लाउंज का माहौल देख के शशदर रह गए। खैरियत तो है? क्या हुआ है ये सब? और ये साइमा, तुमने कैसा हुलिया बना रखा है? जहां आरा बेगम के शौहर शमशाद साहब ने हैरत से अपनी बड़ी बेटी को देखा, जो पूरी तरह बाल बिखराए बैठी थी। हाथों से जगह जगह से खून बह रहा था और वो बस अनजान नज़रों से यहाँ वहाँ टुकर टुकर देख रही थी। अरे पता नहीं क्या हो गया है बच्ची को, ना किसी को पहचान रही है, ना बात कर रही है ढंग से, और देखो तो अपना क्या हाल बना लिया है इसने। बी जान तो बड़ी पोती की मोहब्बत में बिल्कुल ही हलकान हो गई थी। क्या कह रही हैं बी जान, क्या हो गया बेटी? शमशाद साहब साइमा के नज़दीक ही बैठ गए, लेकिन वो बस अनजान नज़रों से उन्हें देखने लगी। आप कौन हैं? उसके सवाल पे शमशाद साहब बुरी तरह से चौंके और एकदम गुस्से में आ गए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपने बाप से पूछ रही हो कि कौन हूँ मैं? शमशाद साहब का गुस्सा हमेशा सवा नेज़े पे रहता था। कुछ मिनटों के लिए वो नरम हो जाते थे और फिर उसके बाद दोबारा वो अपने सख्त रवैये पे वापस लौट जाते। अभी भी उनका रवैया एकदम ही बेलचक और सख्त हो चुका था। अरे शमशाद, मुझे तो लगता है तुम भी पागल हो गए हो। बच्ची की हालत नज़र नहीं आ रही क्या? सब कुछ तुम्हारे गुस्से की वजह से हुआ है। मजाल है जो कभी बच्चों से प्यार मोहब्बत से नरमी से बात की हो। हर बात पे तुमने अपनी मनमानी की है। अब देख लो बच्ची का क्या हाल हो गया। एक हद तक नफ्सियाती दबाव डाला जा सकता है बच्चों पे। तुमने तो उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी मंगनी तक तय कर दी। वो बेचारी कितना बर्दाश्त करती। देखो तो ज़रा, मेरी बच्ची का दिमाग उलट गया। बी जान दुपट्टे के पल्लू में मुंह छुपा के सिसकने लगी। फरजाना बेगम ने उन्हें फ़ौरन सहारा दे के अपना कंधा पेश किया। हाँ भाई साहब, बी जान ठीक कह रही हैं।
آپ بہت غصہ کرتے ہیں بچیوں پہ، بہت دباؤ ڈالتے ہیں۔ مانا کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا غصہ بیٹیوں پہ کیوں نکالتے ہیں؟ فرزانہ بیگم نے بے پر کی ہانکی۔ ان کی بات پہ شاداب صاحب نے بیوی کو گھور کے دیکھا تھا۔ فرزانہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ وقت ہے ایسی باتوں کا۔ بھائی جان بہت محبت کرتے ہیں اپنی دونوں بیٹیوں سے۔ ماں باپ کا کام ہوتا ہے پیار، محبت اور سختی کے ساتھ تربیت کرنا، جو تمہیں نہیں آتا۔ تمہارے لاڈ پیار نے ہمارے بچوں کو کتنا بگاڑ دیا ہے، پورا خاندان گواہ ہے اس بات کا۔ شاداب صاحب کی بات پہ فرزانہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدلا۔ انہوں نے انتہائی گھور کے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اب تم دونوں مت لڑنا شروع کر دینا، اس وقت ہمیں صرف اور صرف سائمہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بی جان نے سب کو خاموش کروایا۔ کیا سوچیں اماں، 2 ہاتھ دیں گے نا دماغ جگہ پہ آ جائے گا اس کا، یادداشت بھی اچھی ہو جائے گی۔ 4 دن بعد منگنی ہے اور آج اس نے تماشا لگا رکھا ہے۔ شمشاد صاحب نے غصے سے بیٹی کو دیکھا اور بازو سے پکڑ کے اسے کھینچتے ہوئے کھڑا کیا۔ جاؤ کمرے میں اپنا حلیہ سدھارو، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ بیٹی کے ساتھ ان کا رویہ دیکھ کے جہاں آرا بیگم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ساری زندگی میری بچیوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا ہے آپ نے، دیکھے تو اسے کیا ہو گیا ہے۔ مانتی ہوں بیٹا نہیں دے سکی آپ کو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کریں۔ ہاتھ چھوڑیں اس کا۔ جہاں آرا بیگم نے تڑپ کے سائمہ کا ہاتھ شمشاد صاحب کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کسی عامل کو، کسی ڈاکٹر کو لے کے آئیں، چیک اپ کروائیں اس کا۔ رات شادی میں گئی تھی، مجھے لگتا ہے واقعی فرزانہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کوئی آسیب چمڑ گیا ہے، میری بچی کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے کسی کی۔ وہ زبردستی سائمہ کو پکڑ کے اس کے کمرے میں لے گئیں، اسے بیڈ پہ بٹھا کے وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ کون ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں؟ سائمہ نے اپنے بالوں سے کھیلتے ہوئے عجیب سے لہجے میں سوال پوچھا، اور جہاں آرا بیگم کا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ بنا کچھ کہے وہ اسے چھوڑ کے کمرے سے باہر چلی گئیں، جہاں سارے لوگ سر جوڑے بیٹھے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے سائمہ کو ہوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سائمہ کی چھوٹی بہن سویرا کالج سے لوٹ آئی اور سارا معاملہ جان کے حیران رہ گئی۔ تمہارے ساتھ گئی تھی نا رات کو شادی میں، کچھ ہوا تھا کیا وہاں؟ بی جان نے سویرا کو پکڑ کے اپنے آگے بٹھا لیا۔ بی جان، میں تو اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف تھی، مجھے نہیں معلوم، اور پھر گھر آ کے تو ہم تھک کے سو گئے تھے۔ میرا پیپر تھا اس لیے میں صبح جلدی اٹھ کے کالج چلی گئی تھی، میری تو آپی سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ جاؤ دیکھو اپنی آپی کو، کیا پتہ تمہارے ذریعے ہی کچھ پتہ چل سکے کہ اسے ہوا کیا ہے۔ بی جان کی ساری امیدیں سویرا سے وابستہ ہو چکی تھیں، کیونکہ دونوں بہنوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ سویرا بھی پریشانی میں فوراً سائمہ کے پاس پہنچی، جو ابھی بھی سارے کمرے کو بکھرائے نہ جانے کیا بڑبڑانے میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کے تو سویرا کے بھی ہوش اڑے تھے، کیونکہ سائمہ ہمیشہ سے صفائی پسند تھی اور کمرے کی ایک ایک چیز کو جگہ پہ رکھنے کی عادی تھی، لیکن اس وقت کمرہ کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں آپی؟ اچھی بھلی تو تھیں رات تک۔ وہ پریشانی سے اپنی بہن کے پاس بیٹھ کے اس کے بالوں کو سنوارنے لگی۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ عجیب لہجے میں کہتے سائمہ نے اس کے چھکے چھڑائے۔ آپی، میں جانتی ہوں تم زوریز بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہی ہو، لیکن یاد رکھو اس وجہ سے ماما بابا بہت زیادہ پریشان ہیں۔ 4 دن بعد تمہاری منگنی ہے، ان کی عزت کا سوال ہے۔ خدا کے لیے حسیب کی محبت میں پاگل ہو کے یہ سب نہ کرو۔ وہ شخص نہ تمہارے قابل ہے اور نہ ہمارے ماں باپ یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ بابا پہلے ہی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اماں کو بہت باتیں سناتے ہیں، اب تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے وہ کہیں اماں کو اور ہمیں گھر سے نہ نکال دیں۔ پریشانی اور خوف میں کہتے سویرا کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ بچپن سے آج تک انہوں نے اپنے باپ کا سخت رویہ دیکھا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ نہ صرف جہاں آرا بیگم کو ذلیل کر کے رکھ دیتے، بلکہ بیٹیوں کو بھی سب کے سامنے ڈانٹنے ڈپٹنے سے گریز نہ کرتے۔ سب کا مشترکہ خیال یہ تھا کہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اور ابھی بھی سویرا کو یہی فکر ستا رہی تھی کہ سائمہ کی اس حالت کا ذمہ دار بھی
وہ جہاں آرا بیگم کو ہی ٹھہرائیں گے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ کون سی منگنی، کون سی شادی؟ میں کسی حسیب کو نہیں جانتی۔ سائمہ نے تو حسیب کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ حسیب بھائی کو نہیں پہچانتی تم؟ غصے میں پھنکارتے ہوئے سویرا نے پوچھا تو سائمہ نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ کسی کو نہیں پہچانتی میں، کچھ یاد نہیں آ رہا مجھے۔ وہ اپنے دماغ پہ زور ڈالنے لگی اور پھر بری طرح چیختے چلاتے اس نے دوبارہ سے کمرے کا سامان توڑنا شروع کر دیا۔ سویرا بھی گھبرا کے باہر کی طرف دوڑی۔ ماما، سائمہ آپی کو واقعی میں کچھ ہو گیا ہے۔ روتے ہوئے وہ ماما کے گلے لگی تو ان کی بھی جان نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بیٹی، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ آپ کیوں بیٹھے ہیں ایسے؟ بلاتے کیوں نہیں کسی ڈاکٹر کو، کسی عامل کو، کسی پیر بزرگ کو بلوائیں نا۔ وہ شمشاد صاحب سے الجھ پڑی۔ بھائی صاحب، مجھے ایک ڈاکٹر کا علم ہے جو نفسیاتی مریضوں کو دیکھتا ہے، میرا خیال ہے مجھے اسے بلوانا چاہیے۔ شاداب صاحب نے بڑے بھائی کی اجازت سے نفسیاتی ڈاکٹر کو فون ملایا اور پھر پورے 2 گھنٹے بعد وہ ڈاکٹر ان کے گھر پہ موجود تھا۔ میں اکیلے میں پیشنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کرامانی کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور پھر سویرا سائمہ کو لے کے ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بٹھا کے وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا گھر لاؤنج میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب باہر آ کر انہیں بتائیں کہ ان کی بچی کو ہوا کیا ہے۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر کرامانی جب ڈرائنگ روم سے باہر نکلے تو ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے سبھی پریشان ہو گئے۔ آپ کی بیٹی کو بہت زیادہ مینٹلی طور پہ ٹارچر کیا گیا ہے۔ شاید یہ اسی سٹریس کا نتیجہ ہے کہ اب وہ اپنی ذہنی کیفیت کو سنبھال نہیں پا رہی ہے۔ اس کا دماغ اپنے آپ سے ایک جنگ کر رہا ہے۔ بچوں کو کبھی بھی حد سے زیادہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس طرح سے بچوں کی ذہنی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ نہ جانے اس نے کتنا پریشر برداشت کیا ہے کہ اب وہ کسی کو پہچاننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس کی حالت ایسی ہے کہ کبھی وہ کسی کو شناخت کر لے گی اور کبھی کسی کو ہرگز بھی پہچان نہیں سکے گی۔ آپ لوگوں کو اسے وقت دینا ہوگا، اسے خوش رکھنا ہوگا، اس کی مرضی پوچھئے، اس کی پسند کی چیزیں کیجئے اور اس پہ کسی بھی معاملے کو زبردستی مسلط نہ کریں۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں نے اس کی منگنی طے کر رکھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس منگنی پہ بھی خوش نہیں تھی اور اسی لیے دن بدن بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت پہ اتنا گہرا اثر ہوا ہے۔ آپ لوگ فی الحال اس کی منگنی پوسٹ پون کر دیں اور اس کی پسند اور اس کی مرضی کو جانیں۔ یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے۔ باقی میڈیسنز میں پرسکرائب کر دیتا ہوں جن میں زیادہ تر نیند کی دوائیاں ہیں، انہیں ذہنی سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کرامانی نے دوائیوں کا پرچہ لکھ کے شمشاد صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور 2 دن بعد آنے کا کہہ کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سب گھر والے شمشاد صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا تھا نا تم سے، بیٹیوں کے ساتھ نرمی سے رہا کرو، کل کو انہیں پرائے گھر جانا ہے۔ تم نے تو بچیوں کو کسی قابل ہی نہیں چھوڑا۔ زوریز سے جب اس کا رشتہ طے ہو رہا تھا نا، اس وقت بھی کہا تھا میں نے کہ اس کی مرضی جان لو، وہ راضی نہیں ہے، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ بی جان روتے ہوئے صوفے پہ ہی ڈھہ گئی۔ بی جان پلیز آپ تو خود کو سنبھالیں نا۔ فرزانہ بیگم نے جھوٹی ہمدردی دکھائی اور ساری سچویشن کا مزہ لیتے ہوئے بی جان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ شمشاد صاحب خاموشی سے دوائیاں لینے کے لیے چلے گئے۔ شاداب صاحب واپس دفتر کے لیے نکل گئے اور سویرا سائمہ کو پکڑ کے کمرے میں واپس لے گئی۔ وہ خاموشی سے بستر پہ لیٹ کے اپنی انگلیوں سے نہ جانے بیڈ شیٹ پہ کیا کچھ لکھ رہی تھی اور سویرا اس کے نزدیک بیٹھی بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا حسیب کی محبت اتنی مضبوط تھی کہ سائمہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھتی، یا پھر معاملہ کچھ اور تھا؟ کیا وہ واقعی ذہنی طور پہ بیمار ہوئی تھی یا یہ کسی جن ذات کا حملہ تھا؟ سویرا بہت غور سے سائمہ کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی سوچوں سے لڑنے میں مصروف تھی۔ جبھی سائمہ کا فون گنگنا اٹھا، سویرا نے فون اٹھا کے دیکھا تو حسیب کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ حسیب ان کی خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے سائمہ کو محبت تھی، لیکن شمشاد صاحب نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی صورت اپنی بیٹی کی شادی اس کے ننیال میں نہیں کریں گے۔
سویرا نے فون اٹھا کے کان سے لگایا اور حسیب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، جسے سنتے ہی وہ بے چین ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سائمہ کی ذہنی حالت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ سچ کہہ رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب ابھی آ کے گئے ہیں، میں آتا ہوں اس سے ملنے کے لیے۔ حسیب نے فوراً ہی بےتابی کا مظاہرہ کیا۔ ابھی نہ آنا، بابا ویسے ہی بڑے غصے میں ہے، انہیں لگتا ہے آپ ہی ڈرامہ کر رہی ہیں، ایسا نہ ہو آپ کی بھی شامت آ جائے اور ماما کی بھی۔ آپ ہی کی طبیعت کچھ سنبھل جائے تو میں آپ کی بات کرواتی ہوں، فی الحال وہ ہوشوں میں نہیں ہے۔ سویرا نے دکھ سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سائمہ نے خاموشی سے ساری بات چیت سنی، لیکن درمیان میں کچھ نہ کہا، نہ چہرے پہ کوئی تاثرات تھے، جیسے وہ حسیب کو بھی جانتی نہ ہو۔ آپی، حسیب بھائی بہت پریشان ہیں آپ کے لیے، خود کو سنبھالیں، ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن سائمہ ہنوز خاموش ہی رہی۔ سارا وقت گھر والے بار بار کمرے میں آتے، سائمہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے، لیکن یا تو وہ جواب نہ دیتی یا پھر انجان نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو سویرا اس کے پاس ہی سو گئی، کیونکہ سائمہ بھی نیند کی دوائیاں لے کے سو رہی تھی۔ لیکن جب آدھی رات کو سویرا کی آنکھ کھلی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سائمہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ سویرا کمرے سے نکل کے اسے تلاش کرنے لگی۔ سارے گھر میں اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ گھر کے بیرونی دروازے بھی سب بند تھے، اسی لیے وہ گھبرا گئی اور آخری جگہ یعنی چھت کی طرف دوڑی۔ چھت پہ پہنچ کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ سائمہ پیلا جوڑا پہنے، بالوں کو بکھرائے چھت پہ بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھوں میں موتیا کے پھولوں کی ایک مالا تھی۔ موتیا کے یہ پھول ان کے باغیچے میں کھلا کرتے تھے، شاید وہ وہیں سے یہ پھول توڑ کے لائی تھی اور اب انہیں کسی دھاگے میں پروتے ہوئے وہاں بیٹھی تھی۔ آپی، آپی، گھبرا کے سویرا نے خوف کے عالم میں اسے آوازیں دی۔ سائمہ نے پلٹ کے سویرا کی طرف دیکھا تو سویرا کے قدموں تلے سے تو جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک آگ تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ گھراتے ہوئے اس نے سویرا کو نیچے جانے کا حکم دیا۔ آپ بھی پلیز نیچے چلو، اور یہ پیلا جوڑا پہن کے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یہ تو شادی میں پہن کے جانے والے کپڑے ہیں نا۔ مایوں ہے آج میرا، اسی لیے پیلا جوڑا پہنا ہے میں نے۔ کون ہو تم؟ کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ کل میری شادی ہے، مجھے تنگ نہ کرو۔ سر جھٹکتے ہوئے سائمہ نے موتیوں کی مالا کو اپنے گلے میں ڈالا اور اٹھ کے گول گول گھومنے لگی۔ آپ ہی بال سمیٹو، اتنے لمبے بال ہیں تمہارے، رات کے 2 بج رہے ہیں، آسیب چمڑ جائے گا کوئی۔ سویرا فوراً اس کے نزدیک ہوئی، لیکن سائمہ نے ایک زوردار دھکا سویرا کو دیا اور وہ فرش پہ بری طرح سے گری۔ اس کی چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ سائمہ دھیرے دھیرے سویرا کی جانب قدم بڑھا رہی تھی اور سویرا پیچھے کی طرف کھسکتی جا رہی تھی۔ اس کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد شمشاد صاحب اور جہاں آرا بیگم گرتے پڑتے چھت پہ پہنچے اور دونوں بیٹیوں کو چھت پہ دیکھ کے ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ سویرا چھت پہ گرنے کی وجہ سے زخمی ہو چکی تھی، جبکہ سائمہ پیلا جوڑا پہنے مائیوں کی دلہن بنی دیوانی ہو چکی تھی۔ جہاں آرا نے سویرا کو سنبھالا، شمشاد صاحب نے آگے بڑھ کے سائمہ کے منہ پہ ایک زوردار تماچا دے مارا۔ بے شرم، بے حیا، ماں باپ کو ذلیل کروا کے رکھ دیا تم نے۔ شمشاد صاحب کا غصہ ان کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا، جبکہ سائمہ دیدے پھاڑے اب انہیں دیکھنے میں مصروف تھی۔ اور پھر اس نے شمشاد صاحب کا گریبان پکڑ کے وہاں موجود سبھی لوگوں کے ہوش اڑائے تھے۔ فرزانہ بیگم اور شاداب صاحب بھی اس شور شرابے سے چھت پہ آ چکے تھے اور یہ منظر دیکھ کے فرزانہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ توبہ توبہ، کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ باپ کا گریبان پکڑ لیا اس نے تو آج۔ میں تو کہتی ہوں اسے سائیکیٹرسٹ کی نہیں کسی عامل بابا کی ضرورت ہے۔ میرے جاننے والے ہیں ایک عامل بابا، انہیں بلواتی ہوں میں کل، اور بھیجے آدھی آدھی رات کو شادیوں میں۔ بہت شوق تھا نا دوستوں کی شادیاں اٹینڈ کرنے کا، دیکھ لیں کیا حال ہو گیا۔
فرزانہ بیگم نے ایک بار پھر موقع پہ چوکا لگاتے جہاں آرا بیگم کی تربیت کو کوسا تھا، اور وہ بیچاری نظریں جھکائے رونے میں مصروف تھی، کیونکہ ان کی بیٹی نے باپ کا گریبان پکڑ کے ان کی تربیت کو واقعی پانی پانی کر دیا تھا۔ سویرا روتی ہوئی اپنی ماں کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی، جبکہ شمشاد صاحب نے سائمہ کو بالوں سے پکڑ کے نیچے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ بھائی صاحب چھوڑیں بیٹی کو، کیا ہو گیا آپ کو؟ جوان بچی ہے، 2 دن بعد منگنی ہے اس کی۔ شاداب صاحب بھائی کا غصہ ٹھنڈا کروانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن شمشاد صاحب سائمہ کو لے کے اس کے کمرے میں پہنچے اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ گھر میں ایک تماشا کھڑا ہو گیا۔ ہر کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شمشاد صاحب نے دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی کافی دیر تک اندر سے کوئی آواز سنائی دی۔ اور جب شمشاد صاحب نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کے منظر نے سب کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔